باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں میں نے اونگنا شروع کر دیا، مجھے نیند آنے لگی، تو میں جب لیٹا تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھا، سونے ہی لگا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تھکے نہیں ہیں؟ آپ بھی اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ہے؟ آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں نہیں سو رہے؟ کہتے ہیں میں نے اتنی بات کہی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، انہوں نے کہا کہ میں سو نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں سو سکتے؟ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جب لیٹتا ہوں تو میرا جو پیشاب ہے یہ میرے گلے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى في مقام أخرى وكلا وعد الله الحسنى۔ ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے کئی ایک نام بھی رکھے گئے ہیں، شہر عظیم، شہر الصبر، شہر الجہاد، شہر مطہر، کثیر نام اس مہینے کے ہیں۔ بہت ہی بابرکت یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی خیر رکھی ہے کہ ایک رات اس کی عبادت کو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فوقیت بخش دی ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی سحری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے اور افطاری کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یأتی علی المسلمین شہر ہوا خیر لہم، کہ مسلمانوں کے اوپر اس سے بہتر مہینہ اور کوئی نہیں آتا ہے۔ ولا یأتی علی المنافق شر لہم منہ، فرمایا جو بندہ منافق ہے اس کے اوپر یہ مہینہ بہت ہی زیادہ افسردگی والا ہوتا ہے، اور جو بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ بہت نایاب مہینہ ہے، اس کے لیے یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص الخاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی ہے کہ وہ اس مہینے کو پا رہا ہے۔
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا یحرم خیرها الا کل محروم، اس مہینے کی خیر اور برکت سے، اس کو سمیٹنے سے، اس کو حاصل کرنے سے جو بندہ محروم رہا ہے، یہ بندہ ہر قسم کی خیر اور برکت سے محروم رہے گا، اور جو اس مہینے کی خیر اور برکت کو حاصل کر لیتا ہے یہ سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اسی مہینے کے اندر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے خیر کو چاہنے والے، اے اپنے دامن کو نیکیوں سے سمیٹنے والے، تیرے لیے تو یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ آیا ہے۔ اقبل، جدھر تو نمازیں پڑھتا تھا اب اذکار کو اور زیادہ کر، اب تلاوت کو اور زیادہ کر، اللہ کو راضی کرنے کی اور زیادہ کوشش کر۔ اور یہی بات ہے امام کعبہ حافظہ اللہ سمجھاتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جس شخص سے قیام نہ ہو سکے وہ لوگوں کو کھانا کھلا لے، جو سمجھے میں کھانے کا حق ادا نہیں کر سکا وہ دعا کثرت کے ساتھ کر لے، جو سمجھے میں کثرت سے دعا نہیں کر سکا وہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھ لے، جو سمجھے میں کثرت سے قرآن نہیں پڑھ سکا وہ تراویح کے اندر آ کر قرآن ہی سن لے، جو سمجھے میں یہ بھی نہیں کر سکا وہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کر لے۔ کہا اتنے نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو محروم نہ رکھے، کسی ایک نہ ایک چیز کے اندر فوقیت حاصل کرے، آگے بڑھے، مقابلہ کرے۔ یہی تو اعلان کیا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے خیر کو چاہنے والے، اب تو تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، اب تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، بھئی یہ تھوڑی سی آواز کم کر دیں، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثریت لوگوں کی جو ہے اس کے اندر دھوکے میں رہ جاتی ہے۔ الصحت والفراغ، ایک اللہ کی عطا کردہ صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ واللہ اس چیز کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان کی نعمت چھن جاتی ہے، اس سے پہلے یہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک عالم دین، امام مسجد کے امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک جگہ پر ایک فوتی کے اوپر گیا، کسی کی وفات پر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، تو جب وہاں پر جنازہ پڑھایا تو ایک ہماری ہی مسجد کے مقتدی وہاں پر مجھے ملے، وہ تاجر انسان تھے، انہوں نے مجھے اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ نے رات ہمارے گھر میں بسر کرنی۔ کہتے ہیں میں مان گیا کہ ٹھیک ہے رات آپ کے گھر میں بسر کریں گے۔ رات کو ان کے گھر میں آئے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، کھانا کھایا ہے، اس کے بعد باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں میں نے اونگنا شروع کر دی، مجھے نیند آنے لگی، تو میں جب لیٹا تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھا، سونے ہی لگا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تھکے نہیں ہیں؟ آپ بھی اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ہے؟ آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں نہیں سو رہے؟ کہتے ہیں میں نے اتنی بات کہی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، انہوں نے کہا کہ میں سو نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں سو سکتے؟ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جب لیٹتا ہوں تو میرا جو پیشاب ہے یہ میرے گلے کے اندر آ جاتا ہے، میں لیٹ نہیں سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الصحت والفراغ، جو اللہ نے تمہیں تندرستی اور فراغت دی ہے اور اتنا بڑا انعام کر دیا کہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، اور پھر بھی انسان غفلت کے اندر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اتنا اللہ کا احسان ہے۔ سچی بات ہے، ہم نے کئی ایک واقعات سبھی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ ہم ایک دفعہ میرا ہی بھائی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل کے اندر ہے، وہاں پر ہم گئے، کیا دیکھا کہ ایک کڑیل نوجوان ہے جس کی دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا، دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ وجہ پوچھی کیا ہوا؟ کہا میں فیکٹری سے نکلا ہوں، نکلتے ساتھ ہی میں بائک پہ تھا، میرا حادثہ ہوا ہے، ٹرک جو ہے وہ میری ٹانگوں کے اوپر سے گزر گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک لمحے میں کیا تھا، دوسرے لمحے میں کیا، ایک لمحے کے اندر وہ کیا تھا انسان اور دوسرے لمحے کے اندر کیا ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، السعید وعظ لمن غیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند تو وہ انسان ہے جو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا ہے، نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ اور ہمارے تو کچھ رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے۔
ہمارے کچھ رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. ہمیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ڈرنا چاہیے. یہ 2 دن پہلے، یہ بدھ والے دن کی بات ہے، رات کو 9:30 بجے کے قریب جو زلزلہ آیا ہے، کیا ہم نے کوئی نصیحت حاصل کی؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ہم چیک کرتے ہیں، ہم آزماتے ہیں کون ہے لوٹنے والا، کون ہے توبہ کرنے والا، کون ہے استغفار کرنے والا، کون ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کون ہے ہماری طرف آنے والا. ہم دیکھتے ہیں لعلہم یضرعون، ہم دیکھتے ہیں کون ہے جو استغفار کرے، کوئی ندامت کے 4 آنسو بہا دے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کا اٹھا لے. کون ہے؟ میرے محترم بھائیوں دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ جب زلزلہ آیا 2 دن پہلے، ایک ہوٹل کا مالک وہ بیان کیا دے رہا ہے، کہتا ہے کہ جب زلزلہ آیا لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلیں. اور کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے، کہ جب انسان زلزلے کو دیکھتا ہے پتہ نہیں انسان کا دل ایسے لگتا ہے یا تو باہر آنے لگا ہے یا انسان کا دل پھٹ جانے لگا ہے، اور انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور انسان اگر کسی گھر کے اندر ہو، عمارت کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، فوری طور پر باہر کھلے میدان کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گی. یہی ہوا. کہتے ہیں زلزلہ آیا، لوگ ہوٹل سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ 10-15 سیکنڈ وہ ختم ہوئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں بغیر بل ادا کیے وہ ہوٹل سے باہر نکل گئے، اپنے گھروں کو چلیں گے، اندر سے نکلے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں. جب باہر آئے تو ایسے ہی جیسے ہی زلزلہ ختم ہوا ہے فوری طور پر دوڑ گئے، فوری طور پر بھاگ گئے. یہ میرے محترم بھائیوں قرآن مجید پڑھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لے کر آتا ہوں. مگر اس کا ایمان اس کو فائدہ دے گیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف بھیجا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اس شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور بستی والوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، فوری ساری کی ساری بستی سجدہ ریز ہو گئی تھی. میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دیکھا، ہم نے کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر سیام کو فرض کیا گیا. سیام کسے کہتے ہیں؟ یہ صوم کی جمع ہے. صوم روزے کو کہتے ہیں. روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو برائی سے روکنا. کیا ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائی سے روک رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، ان سے سوال کیا گیا. میرے بھائیوں یہ رمضان کے مقاصد ہے. عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا جاتا ہے کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ آپ کے دور کے اندر، زمانے کے اندر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ کیسے استقبال کیا کرتے تھے، رمضان کو کیسے مرحبا کہا کرتے تھے، رمضان کا استقبال تمہارے اندر کس طرح ہوا کرتا تھا؟ کہا نستقبل رمضان، ہمارے مہینے کے اندر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، ان استقبال الہلال، کہ چاند کو نظر آنے سے پہلے، یعنی چاند دیکھنے سے پہلے کسی مسلمان کے اندر کسی دوسرے کے لیے کوئی حسد نہیں ہوتا تھا، کوئی بغض نہیں ہوتا تھا. یہ رمضان کا سب سے بڑا مقصد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمعان فی قلب الایمان والحسد، اور امام نسائی اس حدیث کو کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے. اور یہ کتاب الجہاد میں یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی سمجھ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے اور اس کے دل کے اندر حسد اور بغض ہے تو اس کو اس کا جہاد کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے. ایک رمضان کیا 20 رمضان گزر دیں، ساری زندگی کے رمضان گزر دیں، اگر میرا دل پاک نہیں ہے، اگر میرا دل صاف نہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر میں نے اسے معاف نہیں کیا، تو میرے محترم بھائیوں اس رمضان کا کیا فائدہ؟ جس سے میں لڑا ہوا تھا، جس سے میری ناراضگی تھی، میں نے اس سے صلح ہی نہیں کی ہے، اس رمضان کا کیا فائدہ؟ میں نے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے میرے ایسے عزیز ہیں، اقارب ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے سال ہر سال ہو گیا میں نے ان سے کبھی بات تک نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال سے زیادہ جو اپنے بھائی سے بات کرنی چھوڑ دے اس کا گناہ ایسے ہے جیسے اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. ہم نے کتنوں کو قتل کیا؟ ہمیں یہ رمضان کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ ہمارا دل صاف نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا اللہ کی ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت تھی، ایک قسم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، کہیں سورج کی، کہیں ستاروں کی، کہیں چاند کی، کہیں زمین کی، کہیں اشراق کے وقت کی، کہیں چاشت کے وقت کی، اور آخر میں کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کا محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کے اندر کوئی حسد نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سوچیں سے اس بات کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور سلام نہیں کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے گزرتے ہوئے مجھے سلام نہیں کہا، یہ عمر نے مجھے گزرتے ہوئے سلام کیوں نہیں کہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ العظیم میں کسی پریشانی کے اندر جا رہا تھا، مجھے اس بات کا خیال تک نہیں آیا کہ ابو بکر تو راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرے دل میں خیال نہیں آیا۔ اور دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ میرا بھائی میرے پاس سے گزرا ہے، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کہا، اس کے دل میں کیا بات آئی ہے، مجھے کیوں نہیں سلام کہی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کا فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے دل جو ہے وہ سب کے لیے پاک ہو، سب کے لیے صاف ہو، سب کے لیے دعائیں خیر کی جائے، سب کا۔ اور اگر اللہ توفیق بخشے تو اپنے بھائیوں کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے، اس سے بڑا کوئی عظیم عمل نہیں ہے۔ جو بندہ کسی کا نام لے کر دعا کرتا ہے، واللہ یہ ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل سے حسد کو ختم کر دیتے ہیں، بغض کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اصلاح کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ چیز ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بات بٹھا کر رکھے، کوئی غصہ پال کر رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، بات ہوئی تھی ٹھیک ہے معاف کر دیا، کسی نے زیادتی کی ہے ٹھیک ہے میں نے درگزر کر دیا، کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ٹھیک ہے میں نے اعراض کر لیا، میں نے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیا ہے، اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے، اللہ اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں نہیں لیں گے، اللہ کا عذاب اس سے دور رہے گا جس نے اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صوم جو ہے یہ رکنے کو کہتے ہیں۔ روزے کے بنیادی 3 مقصد ہیں کہ انسان ایک تو ہے اپنے دل کی حفاظت کرے، دوسری بات اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہے، اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، اگر اپنے کانوں کی حفاظت نہیں ہے، واللہ انسان کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے عظیم روزہ یوم عرفہ کے دن کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس دن جس بندے نے اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھا ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیا ہے، اور کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، گانے نہیں سنے، فضول گوئی نہیں ہے، غیبتیں نہیں سنتا، جھوٹ نہیں سنتا، ایسی اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر کوئی نافرمانی والی چیز نظر آتی ہے اپنی آنکھ کو جھکا لیتا ہے، غض بصر کرتا ہے، بار بار ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھتا۔ کتنے لوگ ہیں ایک دوسرے کو بازو مار رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ عمل انسان کی عبادات کو ضائع کرتا ہے۔ اگر ایک دفعہ نظر غلطی سے پڑ گئی ہے، اپنی نظر کو جھکا لو۔ یہی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اب مومنین کی جماعت کو یہ فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کریں۔ اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کا اثر انسان کے دل کے اوپر پڑے گا، انسان کا دل خراب ہو جائے گا، انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اور یہی وہ بات تھی جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گیا، 84 سال کی عمر تک کوششیں کاوشیں کرتا رہا۔ صلیب کی طرف سے آخری یلغار یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف اپنی حسیناؤں کو چھوڑ دو، خوبصورت عورتوں کو، لڑکیوں کو مسلمانوں کے لشکروں کی طرف چھوڑ دو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اس وقت یہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے جہاد کی جماعت، اے مجاہدین کی جماعت، یہ آخری یلغار ہے، یاد رکھنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اگر آج تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے تم بیت المقدس کو آزاد کر جاؤ گے، تم بیت المقدس کو فتح کر لو گے اگر تم نے آج اپنی نظروں کی حفاظت کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکیں گے؟
ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ تو جدھر اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے وہاں پر اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل علیہ والعمل بہ فلیس للہ بہا حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کرتا ہے، مگر جھوٹ سے باز نہیں آتا، غیبت سے باز نہیں آتا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے سے باز نہیں آتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس للہ بہا حاجہ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور اتنا خیال نہیں کر رہا، اپنے بھائیوں کی غیبتیں کر رہا ہے، کہا فلیس للہ بہا حاجہ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے، جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہے، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، فرمایا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ انسان کو کتنا ڈر ہوتا ہے کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے، میری بےزتی نہ ہو جائے، مجھے بدنام نہ کر دیا جائے، کہا جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ عیب نہیں کہا، عیوب جمع کا لفظ بول رہا ہے، کہا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا جو ہے اس سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ میرے محترم بھائیوں کتنا بڑا انعام ہے۔ کون ہے؟ کلو بنی آدم خطا، ہر بندے سے خطائیں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر جو لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اور پھر اسے اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے، اسے اس کے گھر کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، کہا جو اللہ سے عذر کرے گا، جو اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تبت الیک، تیری طرف آتا ہوں، یا اللہ میں تیرے در پر آتا ہوں، تیری طرف میں اپنے آپ کو جھکا لیتا ہوں، کہا اللہ اس کا عذر قبول کر لے گا۔ جو اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا اللہ اس کا عذر قبول کر لے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں رمضان کے جو مقاصد ہیں، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کی جائے، اپنے دل کو پاک کیا جائے، اپنے دل کا اپنے نفس کی اصلاح کی جائے۔ دوسری بات اپنے کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچا لیا جائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ بخشش کی دعا کی جائے، معافی طلب کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انسان کے بارے میں دریافت کیا تھا، سوال کیا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ جو جدعان کا بیٹا ہے، جدعان کا بیٹا عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت کے اندر وہ یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان جو تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان جو ہے یہ نعتوں کو ملایا کرتا تھا، رشتہ داری کو جوڑا کرتا تھا، یہ کتنے لوگوں کی اصلاح کا رسولوں کروا دیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان جو یہ نیکیاں کر کے گیا ہے، کیا اس کو قیامت والے دن اس کی کسی نیکی کا فائدہ ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قیامت والے دن اس کی کسی ایک نیکی کا قطعی طور پر فائدہ نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ جو رشتوں کو ملاتا رہے وہ بھی کام نہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کسی کی صلح کروا دینا۔ کہا یہ روزے سے بھی افضل ہے، یہ نماز سے بھی افضل ہے کہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا، اتنا عظیم عمل ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان فرما رہے ہیں، کہا عبداللہ بن جدعان کو اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ کھانا کھلاتا تھا، چاہے وہ یتیموں کا خیال کرتا تھا، چاہے وہ مسافروں کا خیال کرتا تھا، رشتہ داری کو ملاتا تھا، اس کو کوئی اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں یا رسول اللہ فائدہ دے گا؟ فرمایا کہ وہ یہ بات نہیں کہا کرتا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن کے بارے میں قیامت کے منظر کو سامنے رکھ کر وہ دعا نہیں کیا کرتا تھا، قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا، وہ دعا نہیں کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے قیامت والے دن معاف فرما دینا۔ فرمایا اس وجہ سے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں رمضان کا یہ ایک مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گر گڑائے کہ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے کہ ایمان والا بندہ یہ کہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن تو نے ساری کائنات کو اٹھانا ہے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔
یا اللہ جس دن تو اپنی ساری کائنات کو جمع کرے گا، جہاں پر انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، سارے کے سارے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار، احباب، جاننے والے، گلی محلے والے، علاقے والے، ہر طرح کے لوگ وہاں پر ہوں گے، جن کو جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، اس دن کے رسوائی سے محفوظ رکھنا، اس دن کی ذلت سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ کہا وہ یہ دعا نہیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح رمضان المبارک کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ واللہ سچی بات ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں، صحابہ کرام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام اتنی کوشش کیا کرتے تھے، اتنی محنت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، روزہ رکھیں گے، لمبی تان کے سو جائیں گے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ ظہر کے وقت اٹھنا ہے، اور ظہر کے وقت اٹھ کر انسان بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد پھر کوشش سونے کی ہوتی ہے، جب عصر کی ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد گھر والے افطاری کا انتظام کرتے ہیں، بندہ باہر کو نکل جاتا ہے، باہر سے کچھ چیزیں کھانے پینے کی لے کر آتا ہے۔ کیا یہ رمضان کا مقصد تھا کہ بیڑے حال سے جو ہو سکے تو ہم آ کر جو ہے وہ 4 تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بڑی کوشش کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے۔ 6 مہینے پہلے دعا کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے جو تو نے ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے اس زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے۔ اور 6 مہینے جو پہلے بندہ دعا کرتا ہے، کیا وہ رمضان کے مہینے کے اندر غافل رہے گا؟ کیا وہ رمضان کا مہینہ سارے کا سارا سو کر گزار دے گا؟ اور میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی روش سے اعراض بھی اچھا ہے، اس طرح کی روش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو ہمارا نظریہ ہے رمضان میں قرآن کھول لو، بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، ان سے قرآن سیکھا کرو، اور فرمایا جس کا دل کرتا ہے کہ قرآن کو ایسے سنے جیسے وہ نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود سے سنے۔ جس کا دل کرتا ہے کہ قرآن کو ایسے سنے جیسے وہ نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود سے سنے۔ جب اتنی بات ارشاد فرمائی، رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، باہر آئے، سلام دعا ہوئی، کہا جی کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ مجلس میں نہیں تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو اگر سننا ہے جیسے وہ نازل ہوا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے سنے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مگر مجھے اس بات کا علم آپ سے بھی پہلے ہو چکا ہے، آپ سے کہا مجھ سے پہلے کس نے بتا دیا؟ میرے محترم بھائیوں سوچیں، وہاں پر تعریف ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، کسی مجلس میں کسی کی تعریف ہو جائے گی، ہضم ہی نہیں ہوگی، فلاں کی تعریف کیوں ہو گئی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، جا کر دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، یہ تجھے بہت بڑی مبارک دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سے پہلے یہ خبر مجھے مل چکی ہے۔ چونک اٹھے، کہا کس نے دی ہے؟ کہا تم سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تھے میرے گھر کے اوپر، وہ مجھ کو یہ خبر، یہ بشارت بتا کر چلے گئے، تم سے پہلے وہ بتا کر چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کی برکتیں کہ آسمان سے بشارتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک قرآن مجید کو مکمل پڑھا کرتے تھے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک مکمل قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر 3 دن کے اندر قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ واللہ ہم سیکھ ہی لیں تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہم اتنا، ہمارے اندر اتنا جو ہے وہ احساس بیدار نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ہم نے کتنا قرآن کو سیکھا ہے۔ ہمیں تو قرآن تک نہیں پڑھنا آتا، ہمیں تو بالکل ہی بنیادی بات کا نہیں پتا کہ عین اور قاف ان چیزوں میں فرق کیا ہے، لفظ کا اصل مخرج کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے تقاضے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے رمضان کے بنیادی 2 مقصد ہیں کہ ایک، انسان اللہ کے راستے کے اندر کثرت سے خرچ کرے، کثرت سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ انسان قرآن پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ رمضان کے روزے رکھنے کی، ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا